अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। हालात आपके सामने हैं, लोगों बिलों से जो बुरा हाल है। पहले तो आपको नए साल की बहुत 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 मुबारक हो। हमारा नया साल जब भी शुरू होता है कुछ सदमा सा शुरू हो जाता है। जो हुआ था वो बहुत तकलीफ दे था, पर जो वो हुआ था वो भी आज जैसे हालात पाकिस्तान में बन रहे, उस वक्त भी निजाम के लिए लड़ा जा रहा था, और आज भी पाकिस्तान में जंग जो चल रही है उसी निजाम के खिलाफ चल रही है। यानी कि वो जंग आज तक चल ही रही है। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि लोगों का जीना हराम हो चुका है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि सेप्टेन का रेट्रोग्रेड होना आवाम को काफ़ी तकलीफ देगा। वो तकलीफ बर्दाश्त करते हैं या उसका हल ढूंढते हैं, ये तो आवाम के हाथ नहीं है। लेकिन जिस तरह के हालात आगे लग रहे हैं, क्योंकि सन ने भी कैंसर में आ जाना और सैटर्न से षडाष्टक आ जाना, आवाम को तो तकलीफ़ों में तो बेशुमार इजाफा होगा। यही चीज़ शायद आवाम को कुछ करने पे मजबूर भी कर दे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मुहर्रम में जो कुछ हुआ था वो आज भी वही हो रहा है। और आपको कहा था गठ जोड़ की जो हुकूमत है उसके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होने जा रही हैं। चीज़ें बहुत मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। प्लैनेटरी कंडीशन इंतहाई इंटरेस्टिंग, क्योंकि मार्स ने जुपिटर के साथ भी आके मिलना है। ट्रांजिट में जब मार्स जुपिटर आके इसके साथ मिलेगा तो अदलिया को और ज़्यादा ताकत मिलेगी, क्योंकि मार्स ट्रांजिट में जब भी जुपिटर के साथ मिलता है तो जुपिटर को पावर मिलती है। तो चीज़ें यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त। सैटर्न से छठे घर में सैटर्न भी भरपूर स्ट्रॉन्ग। जैसे मैंने बहुत पहले वीडियो में कहा था कि अदलिया का एक बहुत अहम रोल होगा, और वो आप देखते जाएंगे कि अदलिया का एक बहुत अहम रोल होगा। एक शख्स को छोड़ दें, अदलिया है, अदलिया शख्सियात के ऊपर नहीं चलती। अब आप देखेंगे जो बड़ी ही पाकिस्तान में एक डिज़ास्टर सा जो चेंज आएगा वो होगा अदलिया के थ्रू ही होगा। जो आज से 2 साल पहले भी आया था डिज़ास्टर, वो भी अदलिया के थ्रू ही आया था, और अब ये ठीक भी अदलिया के थ्रू होगा। नौबत यहाँ तक आ गई है कि लाउड स्पीकर पे नौकरियां देने की बातें हो रही हैं। यहाँ तक आ गए। वो बड़ा एक मशहूर शेर है, अक्सर मेरे ज़ुबान पे वो रहता है। वो एक मूवी थी, उसका बड़ा मशहूर वो शेर था, आज इतनी भी मैसर नहीं है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो वही हमारे यहाँ जो लाउड स्पीकर पे बात हो रही थी, तो वही हाल उनका हो गया। बात है कि एक इमेज जो बिल्ड किया हुआ था अपने 76 सालों से, वो जो टूटा है ना, उसके लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा, आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। मैंने कहा था कुछ जो ताकतवर शख्सियत है उन्हें कटारों में आना ही आना है। वो लाख कोशिश कर लें बचने की, वो जो मर्जी कर लें, वक्त उनके खिलाफ हो गया। जब आप वक्त के खिलाफ चलते हैं ना, एक होता है टाइम होता है कि आप वक्त कहता है कि आप बदल लो अपने आप को, आप अपने आप को चेंज कर लो। आप कहते हो नहीं जी हम तो बड़े ढीठ हैं, हम तो चेंज नहीं होंगे। फिर जब वक्त चेंज करता है ना, फिर आपके पास कुछ नहीं होता, और वो वक्त शुरू हो चुका है। अब वो कहते हैं जी मियाँ साहब भी बड़े इनकलाबी हैं। मियाँ साहब थोड़े से भी इनकलाबी होते तो प्लेट डस्ट जो है वो फिर गिरना शुरू हो जाएंगे, हार्ट की तकलीफ फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी तो कुछ ऐसे बड़े राज आपके सामने आने हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कुरान ने बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन की है कि उल्मा के बारे में, आप उल्मा के बारे में क्या पॉलिटिशियंस के बारे में भी कर सकते हैं, कि वो जो उल्मा है वो जब दीन को या मज़हब को बेचता है तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या वो बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है तो समझ आए वो आपको दीन से दूर लेके जा रहा है। इसी तरह हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनकी इनकम को देख लें, नौकरियां करते हैं और इतनी प्रॉपर्टियां होती हैं, इतनी जायदाद, इतने पैसा बाहर से, तो सोच लें कि वो हमारे खैर खाए कभी पॉसिबल ही नहीं है।
اور بات مجھے کسی نے کی تھی کہ جی پی ٹی آئی کے جلسے کے بارے میں، کیونکہ مجھے اس لیے ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ جلسہ ہونا نہیں ہے، کہ پی ٹی آئی میں جتنے بھی جو لیڈرشپ ہے ان میں نہ ستون میں نہ وہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ان میں اتنے ستو ہیں کہ وہ جلسہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ستو ہی نہیں تو اس لیے میں نے اس پہ ویڈیو بنانا ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن کچھ پی ٹی آئی میں کچھ تو ہے نا جو جوش مارتے ہیں، جو جانتے ہیں، کیونکہ ویسے تو پی ٹی آئی میں بہت سے لوگوں کا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ روٹی روزی لگی ہوئی ہے۔ عمران کے اندر جانے سے بہت سے پولیٹیشنز کے، شاہ محمود قریشی کے اندر جانے سے بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے جو ہیں تو کسی اور کے وہ نام پی ٹی آئی کا چھپا لگا ہوا ہے، ان کی روٹی روزیاں چل رہی ہیں اور وہ بڑی اچھی چل رہی ہیں ان کی۔ اور فریم میں ڈالنے کے لیے کہ جی اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کر لیا، یہ بھی سب فلم ہے، یہ آنے والا آپ کو بتائے گا۔ لیکن حالات جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے آپ کچھ نہیں کر رہے، ان کی بے وقوفیوں سے، اور وقت کروا رہا ہے، اور وقت بڑا ہی ظالم ہے اور بہت کچھ کروانے جائے گا، کیونکہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، مارس جوپیٹر کے ساتھ آ کے ملنے والا ہے، سن کینسرین میں جانے والا ہے، مرکری بھی لیو میں آنے والا 19 تاریخ کو، اور وینس بھی کینسر میں۔ تو یہ اگست سے پہلے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بدلتے ہوئے دکھیں گے بھی، اور وہ آپ کو نظر بھی آئیں گے، اور چیزوں میں بہت حد تک آپ کو چینج جو ہے وہ نظر آئے گا۔ یہاں میں نے بہت سی چیزیں پہلے بھی کی تھی کہ آنے والے حالات، اور خاص طور پر انٹرنیشنل لیول کا پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے والا ہے۔ اور عمران خان کے اگر چارٹ کی بات کریں لبرا سے، تو راہو کی تیسری دشا چل رہی ہے، آپ دیکھیں راہو کا تعلق فوراً سے ہوتا ہے، اور فوراً سے جو دباؤ آ رہا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اچھا قوموں کا، اب میں آپ کو بتاؤں نا کہ قوموں کا کریکٹر کیا ہوتا ہے۔ الزام یہی ہے نا کہ امریکہ کے سائفر کے آنے کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ حکومت ٹوٹی۔ آج جو آواز اٹھا رہا ہے پوری دنیا میں وہ امریکہ ہی ہے۔ یہ ہوتا ہے کسی قوموں کا ظرف۔ کیوں کہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور اپنے ظرف کی وجہ سے بھی بنا؟ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے پاکستان میں کہ 60 میں 70 میں سنا ہے ہم نے اپنے ماحول میں، ہم نے جب دیکھا 80s میں 70 سنتے آ رہے تھے کہ ہمارے ہاں تہذیب بہت زیادہ تھی، بہت اعلیٰ درجے کی تہذیب تھی، اور انڈیا سے بہت آگے تھے، بہت آگے تھے انڈیا سے، اور تہذیب بھی ہمارے اندر کمال تھی۔ اس اغوان جہاد میں جس میں لوگوں نے پیسہ بنایا، ضیاء الحق کے دور میں جن لوگوں نے پیسہ بنایا ضیاء الحق کے دور، وہ دور اس نے، اور آج 2024 یعنی 46 سال ہو گئے ہیں، 2 نسلیں ہماری تباہ کر دی، اور کریکٹر ہمارا اتنا گرا دیا ہماری سوچ، کیونکہ چارٹ ہی ایسا ہے، سارے تو پلانٹ ایموشنز کے گھر میں بیٹھے ہو گئے تو بھاڑ میں جائے، میرا کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو صرف اپنی اپنی پڑی ہے، اس کی وجہ سے آج تک پاکستان کو۔ لیکن ایک زمانہ تھا جہاں ہمارے یہاں تہذیب تھی۔ آج ایجوکیشن بہت اچھی ہوگی اچھی، لیکن تہذیب نہیں سکھاتی۔ آپ کو علم جو ہے وہ تہذیب نہیں سکھائے گا، وہ نالج ہوگا، آپ کو نالج ہو جائے گا، آپ کو معلومات ہو جائے گی آپ کو، لیکن تہذیب نہیں آئے گی آپ کو۔ تو قوموں کا عروج و زوال انہی وجہ سے ہوتا ہے، ان کی تہذیب، ان کے کریکٹر کی وجہ سے۔ اور ہمارا کریکٹر، مسلمانوں کا کریکٹر تو جو ہے ہی ہے، اس میں پاکستانیوں کا کریکٹر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم کتے کا گوشت بیچ دیتے ہیں، گدھے کا گوشت بیچ دیتے ہیں، بتا کے بھائی دودھ میں پانی تو ہر وہ جتنے بھی شعب ہیں وہ ساری مکہ مدینہ بسم اللہ وہ ساری ایسے ہی کچھ کر کے ہی ہیں۔ اب پاکستانی قوم کا جلوس نکلنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور انہیں تبدیل کرنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، کیوں پرانے جو بڈھے تھے نا، ہمارے بڈھے کہوں گا میں، جو ہمارے بزرگ تھے بڈھے، انہوں نے جو من گھڑت کہانیاں سنائی ہیں، آج وہ بڑے بڑے کچھ بڑے نامور بابے ہمارے وہ بڑے دانشور بنے ہوئے، جوانی میں تو کیا کر رہے تھے، جب قبر میں ٹانگے ہیں تو انقلابی ہو گئے۔
پھر باتیں کرتے ہیں. ان میں بڑے بڑے نام ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں, جس میں تاڑا صاحب بھی ہیں جن کا بڑا مشکل سا نام ہوا کرتا تھا. بڑھاپے میں آ کے جب کا وہ ٹانگے میں ہیں, جوانی میں جھوٹ چلائے ہم پر, اور جو جھوٹو جھوٹ, جو جھوٹو جھوٹ. اور پاکستان کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی بنیادی جھوٹ کے اوپر, اور جھوٹ کو ہمیں بولنا. اور یہ تو صرف چند لوگوں کے لیے بنا تھا ملک, آپ کے لیے, میرے لیے تو اب بنانا پڑے گا, اور یہ بنے گا بھی انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھیں گے بھی, کیونکہ وقت اور پلانیٹری کنڈیشن جو بھی ہے, پلانیٹری کنڈیشن کو وقت کہتے ہیں, اور وقت بہت ظالم ہوتا ہے. جیسے ہم قوم ظالم ہے نا, جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تو صرف ظالموں کو, بستیوں کو تباہ کرتے ہیں. کبھی دیکھا کبھی مظلوم کی بستی کو ہم نے تباہ کر دیا. نماز صلات آپ کو برائیوں سے روک دے گی, لیکن ہماری نمازیں تو نہیں روک رہی. صلات برائیوں سے روک دیتی ہے, لیکن ہماری نمازیں تو نہیں روک رہی. نمازیں پڑھ کے آتے ہیں, چھرے اس سے زیادہ تیز ہوتے ہیں, مہنگائی اس سے زیادہ ہوتی ہے, پھر حاجی صاحب بھی کھلاتے ہیں. لیکن اب یہ سب نکلے گا, جو آگے پلانیٹری کنڈیشن وہ ایسا نکالے گی جلوس کہ آپ کو یاد آ جائے گا. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.